اہل سنته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نعمت اللہ۔ خالق کائنات کی حمد و ثنا اور نبی اکرم شفیع معظم امام الانبیاء قائد الانبیاء سرور انبیاء احمد مجتبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کے حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد دعا ہے خالق کائنات میری، آپ کی، ہم سب کی آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور آج کی اس بزم میں اپنی گفتگو کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرنا چاہوں گا، چونکہ بہت سے احباب قبلہ استاذی گرامی ڈاکٹر صاحب کو سننے کے لیے دور دراز سے بھی تشریف لاتے ہیں، تو اس دفعہ ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی، پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی اور آج بھی، تو انہوں نے مجھے حکم ارشاد فرمایا تو بندہ نچیز حاضر ہے، اور اس کو اپنا اعزاز بھی سمجھتا ہوں کہ اس منبر پر بیٹھنا اور یہاں پر کچھ بولنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آواز صرف سیالکوٹ یا پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں گونجنے والی آواز ہے، اور اس منبر سے جو آواز اٹھتی ہے اس کو پوری دنیا میں سنا جاتا ہے۔ تو اس حوالہ سے اس دعا سے ہی اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس بابرکت دن اور ان
برکت والی گھڑیوں کے صدقہ اور توسل سے اللہ ڈاکٹر صاحب کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور ہم سب پر ان کا سایہ تا دیر قائم اور دائم فرمائے۔ چونکہ مجھے استاذی گرامی نے فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالہ سے ہی موضوع چل رہا تھا، تو اسی کو ہی میں آگے بڑھاؤں گا۔ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ کیا کچھ آپ نے قبلہ استاذی گرامی سے سن رکھا ہے پچھلے ان چند جمعوں میں، لیکن جو کچھ بھی ہوگا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تمام اصحاب میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہیں۔ جس طرح نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کا مقام 1.25 لاکھ نبیوں میں ہے، اسی طرح 1.25 لاکھ صحابہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے۔ تمام اصحاب کبار میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ ذات جناب سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ صحابہ کرام سے لے کر آج تک اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ سیدنا صدیق اکبر تمام اصحاب میں سب سے افضل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس پر اجماع ہے، صحابہ کرام سے لے کر آج تک۔ اور اجماع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے 4 قسم کے دلائل ضروری ہیں۔ قرآن، دوسرے نمبر پر حدیث، تیسرے نمبر پر اجماع اور چوتھے نمبر پر قیاس۔ یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں جو کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی مسئلہ قرآن سے ہمیں اپنی کم علمی کی وجہ سے نہ مل سکے تو ہم پھر حدیث کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر ہماری کم علمی کی وجہ سے احادیث میں بھی ہمیں وہ مسئلہ نہ مل سکے اپنی کم علمی کی وجہ سے تو پھر ہم اجماع امت کی طرف کے امت کے اکثر اور جید علماء جس طرف ان کا رجحان ہوتا ہے ہم پھر اسی کی طرف اپنا ملان کر لیتے ہیں۔ یہ اپنی کم علمی کی وجہ سے ہے۔ اور اگر کوئی مسئلہ ہمیں اجماع سے بھی نہ مل سکے تو پھر ہم قیاس کی طرف آتے ہیں۔ اور قیاس بھی ایسا نہیں کہ ہر بندہ اپنی طرف سے قیاس کر لے، قیاس بھی وقت کے کسی معتبر عالم کا یا مفتی کا مانا جاتا ہے۔ تو بہرحال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی افضلیت یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اور اجماع کی طاقت کتنی ہے، اجماع کی پاور کتنی ہے، اجماع میں کتنی قوت ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ہم جو آج قرآن پڑھتے ہیں، ہم جو آج قرآن پڑھتے ہیں، اس قرآن کا قرآن ہونا بھی اجماع امت سے ثابت ہے۔ یہ جو قرآن ہم آج پڑھتے ہیں، اس قرآن کا مطلب بھئی ہمیں تو نہیں پتا کہ یہ نہ ہمارے سامنے قرآن نازل ہوا، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی قرآن ہے جو 1400 سال پہلے حضور پر اترا؟ تو یہ بات اجماع سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر آج تک امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو 1400 سال پہلے حضور پر اتری۔ تو جس طرح قرآن پر امت کا اجماع ہے اور آج تک صحابہ سے لے کر امت اسی قرآن کو قرآن مان رہی ہے، اسی طرح صحابہ کرام سے لے کر آج تک
اس بات پر اجماع ہے کہ نبی کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ جو ذات ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر ہر مقام میں افضل، ہر جگہ پہ افضل، اور یہ ایسا نہیں کہ یہ اجماع جو امت نے کیا اور صحابہ کرام سے لے کر آج تک جو اجماع ہو رہا ہے، یہ شاید آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ احادیث کے خلاف ہے یا قرآن کے خلاف ہے۔ اس پر قرآن کی بہت ساری آیات ہیں، احادیث ہیں۔ ایک دو احادیث میں عرض کر دیتا ہوں، بخاری میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نخیر فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فنخیر ابا بکر، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں بھی ہم حضور کے بعد جس بندے کو، جس ذات کو سب سے افضل اور سب سے پسند کرتے تھے وہ ذات ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اور یہی عبداللہ ابن عمر ہے، ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر لکھا، فرماتے ہیں کننا وفینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفضل ابا بکر، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حضور ہمارے درمیان موجود تھے۔ اچھا پھر اس کی ضرورت کیوں پڑی کہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور ہمارے درمیان موجود ہیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ بعد میں آنے والے یہ نہ کہیں کہ شاید صحابہ نے اپنی طرف سے یہ عقیدہ گھڑ لیا اور اپنی طرف سے یہ معاملات کیا، حالانکہ صحابہ کی بات بھی ہمارے لیے قابل حجت ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ کننا وفینا رسول اللہ، ہمارے درمیان حضور موجود تھے، نفضل ابا بکر، حضور کی موجودگی میں بھی حضور کے بعد ہم جسے سب سے افضل مانتے تھے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہے۔ تو یہ افضلیت صدیق اکبر یہ آج کا عقیدہ نہیں ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے چلتا آ رہا ہے، جو آج تک چل رہا ہے، اور الحمدللہ ہماری نسلیں بھی اسی عقیدے پر رہیں گی کہ حضور کے بعد اگر کائنات میں کوئی افضل ترین ہستی ہے تو وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر ہر میدان میں افضل، ہر میدان میں اول، ہر میدان میں آپ کو سب سے آگے نظر آئیں گے۔ سب سے پہلے اس پر کچھ باتیں عرض کریں گے۔ سب سے پہلی بات، نبوت کی تصدیق کرنے میں ابو بکر سب سے اول۔ تھوڑا سا محبت سے بولیے، میں جانتا ہوں یقیناً آپ کو کمی محسوس ہو رہی ہوگی، لیکن پھر بھی چاہے جو بھی ہو، سنا تو قرآن حدیث ہی رہا ہو، تو قرآن حدیث سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈونگا باغ کے بندے اتنے ڈھیلے ہیں نہیں جتنی ڈھیلی سبحان اللہ آ رہی ہے۔ تھوڑا سا اور محبت فرمائیں۔ تو نبوت کی تصدیق کرنے میں ابو بکر صدیق کا پہلا نمبر، نبوت کی تصدیق کرنے میں ابو بکر کا پہلا نمبر، اور یہ وہ تصدیق ہے جس پر گواہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کے قرآن نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، فرمایا وہ جو سچ لے کر آئے، جس نے اس کی تصدیق کی، یہ سب متقی ہیں، یہ پرہیزگار ہیں، یہ سارے اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اب سچ لے کر آنے والا کون؟ اس کی تصدیق کرنے والا کون؟ اٹھائیے امام فخر الدین رازی کو، پڑھیے امام محمود آلوسی بغدادی کو، پڑھیے علامہ اسماعیل حقی کو، پڑھیے جلال الدین سیوطی کو، آپ پڑھیے امام قرطبی کو، آپ پڑھیے امام بغوی کو، آپ پڑھیے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو، آپ پڑھیے امام خازن کو، تمام مفسرین کرام کو اٹھائیے،
سب نے اس کی تفسیر میں لکھا گئے، فرماتے گئے والذی جاء بالصدق ہوا محمد الرسول اللہ وصدق بہ ہوا ابو بکر الصدیق۔ سب نے یہ لکھا، فرماتے گئے جو سچ لے کر آیا وہ زہرا کا بابا ہے، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی وہ عائشہ کا بابا ہے۔ جو سچ لے کر آیا۔ اچھا پھر مزے کی بات یہ، اس روایت کو بیان کرنے والے کا نام مولا علی۔ یہ جتنے میں نے حوالے عرض کیے تمام مفسرین نے لکھا اس روایت کو بیان۔ اچھا آج یہ عجیب ماحول دیا جاتا ہے، ابو بکر کی اور علی کی لڑائی معاذ اللہ، یہ عجیب ذہنیت بنائی جا رہی ہے، ہماری نئی نسل کی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ بھئی ابو بکر کی علی کی لڑائی، ہم کہتے ہیں ہماری کسی سے لڑائی ہو ہم چہرہ دیکھنا پسند نہ کریں، ہماری کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، ہم اس کا جناب والا بات کرنا، اس کا نام لینا پسند نہ کریں، چہ جائے کہ ہم اس کی تعریفیں کریں۔ علی کہہ رہے ہیں، علی کہہ رہے ہیں جو سچ لے کر آیا وہ نبی ہے، جس نے تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ان میں لڑائیاں نہ ڈالو، جھگڑے نہ ڈالو، بلکہ ان کی محبت کا اندازہ یوں لگائیے۔ الریاض النظرہ میں حدیث مبارک موجود ہے، ایک دن ابو بکر صدیق نبی کی بارگاہ سے نکلے، ادھر سے علی کے ساتھ راستے میں ٹکراؤ ہو گیا۔ ابو بکر نے علی کو دیکھا، مسکرا پڑے۔ ابو بکر مسکرائے، علی نے پوچھا اے ابو بکر آپ کے مسکرانے کی وجہ؟ ابو بکر نے فرمایا علی ابھی ابھی نبی کی زبان سے تیری شان سن کے آیا ہوں، ابھی ابھی نبی کی زبان سے۔ اب سنا کیا؟ سنیے، ابو بکر نے فرمایا علی ابھی میں نے نبی کی زبان سے سنا ہے، نبیوں کے سلطان نے فرمایا ہے لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی بن ابی طالب الجواز۔ ابو بکر فرماتے ہیں علی ابھی میں نبی کی زبان سے سن کے آیا ہوں، نبی نے فرمایا ہے لوگوں کل محشر کا دن ہوگا، پل صراط سے صرف وہی بندہ گزر سکے گا جس بندے کو گزرنے کی سند میرا علی جاری فرمائے گا۔ پل صراط سے وہی بندہ گزرے گا جس کو سند، اونچا بولیے، علی عطا کرے گا۔ جب علی نے اتنا سنا نا، اب علی مسکرائے۔ پیار کتنا ہے، محبت کتنی ہے۔ اب علی مسکرائے، علی نے کہا حضور ایک حدیث آپ نے سنی ہے، اجازت ہوئے تھے کہ میں سناواں؟ ایک آپ نے سنی حضور سے، ایک میں نے بھی سنی۔ ابو بکر نے فرمایا علی سناؤ تم نے کیا سنا؟ اب علی نے جو حدیث سنائی اب سنیے۔ علی کہتے ہیں میں نے نبی سے سنا ہے، نبی نے فرمایا لا یکتب الجواز الا لمن احب ابا بکر۔ علی فرماتے ہیں اے ابو بکر میں نے نبی سے سنا ہے، نبی نے فرمایا علی تب تک کسی کو سند جاری نہیں کرے گا جب تک اس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہیں دیکھ لے
اس لیے ہم کہتے ہیں لڑائیاں نہ کرو، ان میں تو پیار ہے، اور یہ اہل سنت کا اعزاز ہے۔ کسی نے ابو بکر کا دامن پکڑا، ابو بکر کی بات کر کے معاذ اللہ علی کو بھونک بازیاں کی، کسی نے علی کا دامن پکڑ کر ابو بکر کو معاذ اللہ برا بلا کہا۔ قسم ہے رب کعبہ کی سنیوں، تمہارا یہ اعزاز ہے، تم ابو بکر کا نام لے کر علی کو بھی مانتے ہو، علی کا نام لے کے ابو بکر کو بھی مانتے ہو، کیونکہ تم جانتے ہو اگر جنت میں جانا ہے علی کی سند بھی ضروری ہے، ابو بکر کی محبت بھی ضروری ہے۔ تو پھر سچی تو میرا بریلی کا امام کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، محبت سے بولیے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول، محبت سے نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت، کوئی زبان چپ نہ رہے، محبت سے بولیے نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت۔ ہم کہتے ہیں لڑائیاں نہ کرواؤ، ان میں پیار محبت، اور یہ اعزاز ہے اہل سنت کا۔ ہم کہتے ہیں سب کو مانو، سب سے پیار کرو، سب سے محبت کرو، کسی ایک کا نام لے کر کسی دوسرے کی ذات کو ہٹ نہ کرو، سب کو مانو۔ ہم کہتے ہیں ہجرت کی رات نبی نے جس علی کو بستر دیا اس علی کو بھی لاکھوں سلام، ہجرت کی رات جس علی کو نبی نے بستر دیا اس علی کو بھی لاکھوں سلام، کروڑوں سلام۔ لیکن ذرا یہ بھی تو دیکھو، اوے علی کا نام لے کر ابو بکر کو بھونکنے والوں، ذرا اس پر بھی توجہ کرو، اور جس علی کو نبی نے بستر دیا وہ علی بھی اعلیٰ ہے، اور جس ابو بکر کو میرے نبی نے اپنا ہم سفر بنایا وہ ابو بکر بھی اعلیٰ ہے۔ ابو بکر ابو بکر ابو بکر، توجہ ہے، جس علی کو بستر دیا وہ علی بھی اعلیٰ۔ اچھا پھر سنیے، جس علی کو نبی نے اپنے کندھوں پر بٹھایا وہ علی بھی اعلیٰ، اس علی کو بھی لاکھوں سلام، کروڑوں سلام، اربوں سلام۔ لیکن یہ بھی تو دیکھو، جس نے نبی کو ایک وہ گئے جس کو نبی نے اپنے کندھوں پر بٹھایا، اور ایک وہ گئے جس نے نبی کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا۔ انکار نہ کرو۔ اچھا اجازت ہو تو ایک اور بات عرض کر دوں، جو علی کعبے میں آیا، کعبے میں علی آیا، لاکھوں سلام، اربوں خربوں سلام اس علی کو جو کعبے میں آیا، بڑی فضیلت ہے سبحان اللہ۔ لیکن ہم کہتے ہیں جو کعبے میں آیا وہ بھی اعلیٰ ہے، اور 1400 سال گزر گئے، جس کو نبی نے آج تک اپنا پہلو عطا کیا ہے وہ ابو بکر بھی اعلیٰ ہے۔
سنت و جماعت ہیں جو ابو بکر کا نام لے کے علی کو نہیں بھونکتے، علی کا نام لے کے ابو بکر کو برا بلا نہیں کہتے. ہمارے ایک ہاتھ میں صدیق کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں حیدر کرار کا دامن ہے. اب یہ علی کہہ رہے ہیں جو سچ لے کر آیا وہ نبی، جس نے تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق. اچھا، اس پر بہت سے مفسرین کرام نے اپنی اپنی بات لکھی، لیکن جس انداز میں امام فخر الدین رازی نے لکھا نا، کمال کر دیا. فرماتے ہیں لوگوں، لا تتم رسالۃ الا بارکان اربع، کہتے ہیں رسالت کے مکمل ہونے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں. فرماتے ہیں المرسل، بھیجنے والا، المرسل، جس کو بھیجا گیا، الرسالہ، جو پیغام لے کر اس رسول نے آنا ہے، اور چوتھا ہے المرسل الیہ، جس کی طرف رسول بھیجا گیا ہے. اچھا، یہ بات عرض لکھ کے آگے امام فخر الدین رازی کہتے ہیں اس میں سب سے بڑا جو مین پوائنٹ ہے وہ کہتے ہیں وہ گئے جس کی طرف رسول بھیجا جائے. مثلا بھیجنے والا رب بھی موجود، آنے والا رسول بھی موجود، جو پیغام لے کر آیا وہ بھی موجود. لیکن اگر کوئی اس پیغام کو سننے والا نہ ہو، جس تک وہ پیغام پہنچانا گئے اگر وہی نہ ہو تو اس کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فرماتے ہیں سب سے ضروری یہ ہے جس کی طرف بھیجا جانا ہے وہ موجود ہو، اور جو سب سے پہلے اس کلام کو سن کر اس نبی کی نبوت کی تصدیق کر دے، اس نبی کی رسالت کی تصدیق کر دے، وہ یوں سمجھ لے اس نے نبوت کو مکمل کر دیا، اس نے رسالت کو مکمل کر دیا. یہ ساری بات لکھنے کے بعد امام راضی فرماتے ہیں لوگوں ہم تک ایک حدیث پہنچی گئے. وہ حدیث کیا گئے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوا ابا بکر فإنہ من تتمۃ النبوہ. نبی فرماتے ہیں لوگوں ابو بکر کو بلا کے لاؤ، کیونکہ ابو بکر وہ ہے جس نے سب سے پہلے میری تصدیق کر کے میری نبوت کو مکمل فرمایا ہے. ابو بکر وہ گئے جس نے سب سے پہلے نبی کی تصدیق کی اور نبی کی نبوت کو مکمل کر دیا. اس کا مطلب ہے ابو بکر نبوت کی تصدیق کرنے میں سب سے اول، نبوت کی تصدیق کرنے میں. اور کنز العمال میں علامہ ہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب نبی نے اعلان نبوت کیا نا تو بڑوں نے دلیلیں مانگی، بڑوں نے معجزات کو طلب کیا کہ آپ بتائیں آپ نبی ہیں تو ہم کیسے مانیں، کوئی دلیل دیں، کوئی معجزہ دکھائیں. کہتے ہیں واحد ابو بکر تھا جس نے کوئی دلیل نہیں مانگی، بغیر دلیل کے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا. اسی لیے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا. ذرا آپ بھی پڑھیں گے تو مزہ آئے گا. بولیے صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا. صدیق جس نو کہندے او یار مصطفیٰ دا. اللہ سلامت رکھے اور بلند آواز سے صدیق جس نو کہندے جس کی
سب تو پہلا اقرار مصطفیٰ دا، مل کے بولیے جس کی تا سب تو پہلا اقرار، اور پوچھیا کسے صحابی دسو کہ کی پسند، پوچھیا کسے صحابی دسو کہ کی پسند، پوچھیا کسے صحابی دسو کہ کی پسند، دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا، النظر الی وجہ رسول اللہ، دسیا صدیق اکبر دیدار نبوت کی تصدیق کرنے میں ابو بکر اول، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ۔ اچھا اب سنیے، بہادری میں، شجاعت میں ابو بکر سب سے اعلیٰ، سبحان اللہ اونچی۔ اچھا پھر روایت کرنے والے مولا علی، علی کا نام سن کے تو بولو نا سبحان اللہ، روایت کرنے والے نام مولا علی، منبر پہ کھڑے ہو کر تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی نے لکھا مسند بزار کے حوالہ سے، فرماتے ہیں علی نے منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگوں بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ من اشجع الناس، سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا حضور آپ، کیونکہ علی کی بہادری کے کارنامے، لوگوں نے کہا بدر میں دیکھا تو آپ، خندق میں دیکھا تو آپ، تبوک میں دیکھا تو آپ، ہم نے ہر جگہ پہ، خیبر میں دیکھا تو آپ، ہر جگہ پہ آپ کو دیکھا۔ علی نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، تمہاری نظر میں سب سے زیادہ بہادر، لیکن ذرا مجھ سے بھی تو پوچھو، ذرا مجھ سے بھی تو پوچھ، تمہاری نظر میں تو میں بہادر ہوں نا، ذرا مجھ سے بھی تو پوچھو میری نظر میں کون بہادر؟ انہوں نے کہا حضور بتائیے پھر کون ہے؟ علی نے فرمایا قال ہوا اشجع الناس ابو بکر، سبحان اللہ اونچی۔ علی کہتے ہیں لوگوں تمہاری نظر میں علی سب سے زیادہ بہادر ہے، اور علی کی نظر میں ابو بکر سب سے زیادہ بہادر ہے۔ اچھا علی کی بہادری تو سب کے سامنے تھی، انہوں نے کہا حضور آپ سے بہادر اگر ابو بکر ہیں تو کوئی دلیل بھی تو ہوگی، کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ علی نے دو دلیلیں دی، آپ اگر سبحان اللہ فرمائیں تو۔ پہلی دلیل علی نے دی، علی نے فرمایا جب بدر کا موقع تھا حضور کے لیے ایک عریش تیار کیا گیا، یعنی ایک خیمہ بنایا گیا، اب اس خیمے کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہو؟ یقیناً بڑا ایک مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ تمام کفار ان کا نشانہ وہ خیمہ جس میں نبی موجود، اب اس خیمے کی ذمہ داری بڑی، اب کون اس خیمے کی حفاظت کرے، کون اس خیمے کا اپنا ذمہ میں لے اس خیمے کو؟ علی فرماتے ہیں ہم سب ابھی سوچ رہے تھے، سبحان اللہ اونچی، ہم سب ابھی سوچ رہے تھے، ہم سب ابھی سوچ رہے تھے کہ کون آگے بڑھے۔ علی فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ابو بکر یوں تلوار لہراتے ہوئے،
یوں اپنی تلوار لہراتے ہوئے لہراتے ہماری گردنوں کو پھلانگتے ہوئے نبی کے سر پہ کھڑا ہو گیا۔ علی کہتے ہیں میں سمجھ گیا علی تو بڑا بہادر ہے، لیکن ابو بکر تجھ سے بھی زیادہ بہادر ہے، تو ابھی سوچ رہا ہے، ابو بکر پہنچ چکا ہے، تو ابھی سوچ رہا ہے جائیں کہ نہ جائے، ابو بکر پہنچ چکا ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں دوسری وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں جب نیا نیا اسلام شروع ہوا، کفار مکہ کے بازار میں نبی کو معاذ اللہ ایذا دے رہے تھے، تکلیفیں دے رہے تھے، نبی پر ایذا رسانیاں کر رہے تھے۔ علی کہتے ہیں تب بھی ہم صرف سوچ رہے تھے، ہم ابھی سوچ رہے تھے کون آگے بڑھے گا، نبی کو بچائے گا، نبی کی عزت، حالانکہ ہر صحابی نبی کی عزت پر، نبی کی آبرو پر، نبی کی ناموس پر کٹ مرنے کا جذبہ رکھتا تھا، لیکن پھر بھی علی فرماتے ہیں باقی ابھی سوچ رہے تھے۔ سب سے پہلے ابو بکر نے میدان میں اتر کے بتایا اوے بہادر اور بھی ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ بہادر ابو بکر صدیق ہے، اور بھی بڑے بڑے بہادر ہوں گے لیکن سب سے زیادہ بہادر ابو بکر صدیق، اونچا بولیے، سب سے زیادہ بہادر ابو بکر صدیق۔ اچھا پھر جلدی جلدی عرض کروں، امامت میں ابو بکر اول، اونچا بولیے، امامت میں ابو بکر اول، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ امام بخاری نے یہ حدیث مبارکہ نقل فرمائی۔ فرماتے ہیں جب نبی کا آخری وقت تھا، ایک یہ روایت نبی کسی قبیلہ کی صلح کے لیے گئے، نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ابو بکر آ گئے، مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے، ابو بکر نے نماز شروع کر دی، اتنے میں نبی تشریف لے آئے۔ جب نبی مسجد میں آئے صحابہ نے صفیں توڑ دی، صحابہ نے صفیں توڑ دی۔ اچھا روک کے ایک بات سمجھا دوں، اگر امام صاحب آگے کھڑے ہوں نماز پڑھا رہے ہوں، مقتدی یوں پیچھے کھڑے ہوں، اب پیچھے سے کوئی بندہ آ رہا ہے، کون آ رہا ہے یہ کیسے پتا چلے گا؟ چلو قدموں کی آہٹ سے یہ تو پتا چل گیا کہ کوئی آ رہا ہے، لیکن یہ تو پتا نہیں چلے گا کون آ رہا ہے۔ لیکن ادھر نبی کا قدم مسجد میں آیا، صحابہ نے یوں صفیں چیرنا شروع کر۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کے جسم سے اس طرح کی خوشبوئیں نکلتی تھی، جدھر سے مصطفیٰ گزر جاتے تھے راستے بتاتے تھے کملی والا ادھر سے گزر۔ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نبی کے گھر جاتے دروازہ کھٹکھٹاتے، اندر سے جواب آتا حضور موجود نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی حضور کدھر گئے ہیں، ہم جس راستے سے خوشبوئیں آ رہی ہوتی تھی ہمیں پتہ چل جاتا تھا مصطفیٰ ادھر سے گزر کے گئے۔ اب خوشبوئیں آئی، صحابہ نے راستہ چھوڑ دیا۔ ابو بکر اللہ کی عبادت میں مگن، صحابہ نے ہاتھوں پہ مارے ہاتھ۔ اچھا یاد رکھے یہ سارا عمل نماز میں ہو رہا ہے، سارا عمل نماز، بولیے نماز میں ہو رہا ہے۔ صحابہ نے ہاتھوں پہ مارے ہاتھ، ابو بکر نے دیکھا، ابو بکر پیچھے ہٹے، نبی نے ابو بکر کا پکڑا ہاتھ، پھر مصلی امامت پر کھڑا کر دیا۔ جب ابو بکر کو پھر مصلی امامت پہ کھڑا کیا، اب نماز ہی میں ابو بکر نے اپنے ہاتھ اٹھائے،
یہ عمل نماز میں ہو رکھا گئے، نماز میں ہو رکھا گئے۔ اب بتائیے جو کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آئے تو معاذ اللہ ٹوٹ جاتی ہے، ان سے پوچھو جب نبی مسجد نبوی میں آئے صحابہ نے صفیں چیری، کس کے خیال میں چیری؟ اس سے آہستہ بھی آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ یقیناً میں شاگرد ہوں لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ استاد سبحان اللہ کیسے نکلواتے ہیں، ذرا بولیے نا سبحان اللہ۔ صحابہ نے جو صفیں چیری کس کے خیال میں چیری؟ یقیناً صحابہ کے دل میں خیال آیا حضور آ گئے۔ ابو بکر نے مصلی چھوڑا کس کے خیال میں؟ نبی نے ہاتھ پکڑا پھر آگے کیا، ابو بکر نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی حمد و ثنا کی، شکر ادا کیا، کس کے خیال میں؟ اور جاہلو تم کہتے ہو نبی کے خیال سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، قسم ہے رب کعبہ کی ہمارا تو یہ ایمان ہے جب تک نبی کا خیال نہ آئے ہماری ہوتی نہیں۔ جب تک نبی کا خیال نہ آئے ہماری تو ہوتی نہیں، کیونکہ نماز ساری کی ساری خیال محمدی ہے۔ آپ قرآن اٹھائیں، پورا قرآن، آپ کو پورے قرآن میں کہیں بھی نماز کا طریقہ نہیں ملے گا۔ پورے قرآن میں یہ ہے نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز کو پکا کرو، نماز کی حفاظت کرو، یہ ملے گا، لیکن نماز کا طریقہ نہیں ملے گا۔ نماز کا طریقہ کہاں سے ملے گا؟ نبی نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ اس کا مطلب ہے قیام کیا تو خیال یہ آیا نبی نے ایسے کیا تھا، رکوع کیا تو خیال آیا نبی نے ایسے کیا تھا، قامہ کیا تو خیال آیا نبی نے ایسے کیا تھا، سجدے میں گئے تو خیال آیا نبی نے ایسے کیا تھا، پھر سجدے میں سے اٹھے خیال آیا نبی نے ایسے کیا تھا۔ چلو سب کچھ چھوڑ دو، جب آخر میں تشہد میں بیٹھو گے بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ جب اتحیات میں پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی، بتاؤ جب اتحیات پڑھو گے، جب تک یہ نہ پڑھو گے ملا تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی، اور جب یہ پڑھو گے تو یقیناً خیال محمدی ضرور آئے گا۔ بلکہ اگر آپ اجازت دیں اس کے ساتھ ایک اور حدیث سناؤں، امام بخاری نے اس کو بخاری میں نقل کیا، فرماتے ہیں ایک بندے نے کسی صحابی سے پوچھا یار بتاؤ نبی ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کرتے تھے؟ صحابی نے کہا جی کرتے تھے۔ اس نے کہا بھائی تمہیں کیسے پتہ چلتا تھا؟ تمہیں کیسے پتہ چلتا تھا؟ بھائی فجر میں قرات ہوئی اونچی پتہ چل گیا، مغرب میں اونچی ہوئی پتہ چل گیا، عشاء میں اونچی ہوئی پتہ چل گیا، ظہر اور عصر میں تو ہوتی ہے آہستہ آواز سے، تو تمہیں کیسے پتہ چلتا تھا؟ قسم ہے رب کعبہ کی، بخاری نے لکھا ہے۔ صحابی نے جو جواب دیا، صحابی کہتے ہیں ہم حضور کی نماز کو پہچانتے تھے، حضور کی قرات کو پہچانتے تھے، کیسے؟ فرماتے ہیں باضطراب لحیتہ، ہم دیکھتے تھے نماز میں حضور کی داڑھی مبارک ہل رہی ہوتی تھی، حضور کی داڑھی مبارک اونچا بولیے ہل رہی ہوتی تھی۔ اب آپ بتائیں امام آگے کھڑا ہو، مقتدی پیچھے کھڑا ہو، مقتدی کو کیسے پتہ چلے گا امام کی داڑھی ہل رہی ہے؟ توجہ نہیں فرمائی آپ؟ بھائی مقتدی تو پیچھے ہے، امام آگے، مقتدی کو کیسے پتہ چلے گا؟
مقتدی کو تو تب بھی پتہ چلے گا نا جب مقتدی یوں کر کے دیکھے گا. جب مقتدی یوں ٹکٹکی باندھ کے دیکھے گا. اب کوئی باندھ کے دیکھے تو صحیح, نماز گئی, لیکن صحابہ کی نماز ہی ہوتی تھی, نماز رب کی پڑھتے تھے, دیدار مصطفیٰ کا کرتے. اقبال کہتا ہے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہے نا نماز تھی تیری. صحابہ کی نماز ہی ہوتی تھی نبی کو دیکھنا. اچھا, اب ابو بکر کو نبی نے پھر آگے کر دیا. ابو بکر نے ہاتھ اٹھائے, اللہ کی حمد و ثنا کی, پیچھے ہٹ گئے. اچھا, نبی نے ابو بکر سے یہ نہیں پوچھا ابو بکر میں پچھوں آیا, مینوں کی پتا ہوئے تو ایک رکعت پڑھائی ہے, 2 پڑھائیاں نے, 3 پڑھائیاں نے, 4 پڑھائیاں نے. ابو بکر کوئی 10 ہی دے, جے 2 پڑھائیاں نہیں تے میں تیجی تو شروع کرا, 3 پڑھائیاں نہیں تے چوتھی تو شروع کرا. کسی ایک روایت میں بھی یہ لفظ نہیں ہے کہ حضور نے پوچھا اور ابو بکر نے بتایا ہو. جہاں سے ابو بکر نے نماز چھوڑی تھی میرے نبی نے وہیں سے آ کے شروع فرمایا. نبی نے وہیں سے شروع کر دی. نبی نے نماز مکمل کی, مکمل کر کے نبی نے پوچھا ابو بکر جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ آگے ہو کر نماز پڑھا تو تجھے کس چیز نے منع کیا؟ قسم رب کعبہ کی, عاشق کا جملہ سنیے, محب کا جملہ سنیے. ابو بکر نے یہ نہیں کہا حضور میں ابو بکر, میری صداقت میں اللہ کے قرآن نے آیت نازل کی, میں وہ جس کو جبریل بھی صدیق کہے, میں وہ جس کو نبیوں کا سلطان بھی صدیق کہے. ابو بکر نے یہ نہیں کہا, ابو بکر نے کہا ما کانا ینبغی لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ, ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرت کیسے ہو سکتی ہے کہ نبیوں کا سلطان پیچھے کھڑا ہو, ابو بکر آگے کھڑا ہو. ابو بکر کی یہ جرت. اچھا قبلہ استاد یہ گرامی اس پوری حدیث پر ایک شعر پڑھتے ہیں, میرا دل کرتا ہے میں بھی وہ آپ کو سنا دوں. آپ فرماتے ہیں کاف قاضیہ کھول کتاب ڈسا, سرائکی کا کاف قاضیہ کھول کتاب ڈسا, ایڈو وقت نماز اوڈو یار آ گئے, ایڈو پاک مؤذن اذان دیتی, گنڈ کھول اڈو دلدار آ گئے, ایک بے تو فرض عظیم ڈوگے, میری سوچ تو پانی تار آ گئے, ناشاد نماز والا پڑھ سو پہلو ادب کرو سرکار آ گئے. میرے نبی کے پیارے غلاموں, یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے. آپ ہر مقام پہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ نظر آئیں گے. مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے جب بھی کسی نیکی کا ارادہ کیا کہ ہم وہ نیکی کریں, ہم نے دیکھا ابو بکر ہم سے پہلے وہ نیکی کر چکا ہوتا تھا. تو اس لیے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فقط آپ کا مقام ہے, اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کائنات میں سب سے افضل, سب سے اعلیٰ, سب سے اونچا درجہ جس ہستی کا ہے اس کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.